گزشتہ 4 سالوں میں نہ صرف دھرنے بلکہ سیاسی پہچان بھی علامہ خادم حسین رضوی اور ان کی تحریک لبیک پاکستان نے بنائی اور لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا اپنی جو مقبولیت سے، اور خاص طور پہ جو سیاسی زندگی، سیاسی حوالے سے مقبولیت حاصل کی تحریک لبیک پاکستان نے۔ ہم نے آپ کو وقفے سے قبل بتایا کہ 2018 کے الیکشن میں ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت بن کر تحریک لبیک پاکستان سامنے آئی، اور پاکستان کی مذہبی سیاست میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے ہلچل مچا دی۔ علامہ خادم حسین رضوی، تحریک لبیک پاکستان اور پاکستان کی مذہبی سیاست پر ہم بات کریں گے۔ اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی ہیں، مذہبی سیاست کو، مذہبی سیاسی جماعتوں کی، مذہبی جماعتوں کی جو سٹرکچر ہے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، بہت عمدہ اس پہ نگاہ رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سبوق سید صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یقیناً نہ صرف یہ کہ تحریک لبیک پاکستان نے ایک بہت ہی مختصر مدت میں جو ہماری بریلوی مسلک کی بڑی سیاسی جماعت جمعیت علماء پاکستان ہوتی تھی اس کو منظر سے ہٹا کے وہ جماعت بن گئی، بلکہ پوری مذہبی سیاست کا ایک بہت بڑی حقیقت بن کے سامنے آئی، اور شاید 2018 کے الیکشن کی سب سے بڑی مذہبی سیاسی جماعت بن گئی تحریک لبیک پاکستان۔ یہ کہنا مناسب ہے کہ اس کی جو پہچان رہی دھرنے یا ناموس رسالت، وہ سیاست کی ایک بہت بڑی حقیقت بن گئے تھے۔ بہت شکریہ کامران خان صاحب، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ تحریک لبیک پاکستان میں جو بریلوی مسلک ہے اس کی ایک نمائندہ جماعت بن گئی، اور آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے جمعیت علماء پاکستان تھی، اور جمعیت علماء پاکستان کے 2 دھڑے تھے، ایک کو نیازی گروپ کہا جاتا تھا اور ایک کو نورانی گروپ۔ نیازی گروپ پنجاب میں بہت ایکٹیو تھا اور نورانی گروپ سندھ میں، اور باقی پاکستان پر بھی ان دونوں جماعتوں کے جو بریلوی مسلک کے لوگ تھے ان پر بڑا اعتماد کرتے تھے۔ 2001 میں عبدالستار خان نیازی صاحب کا انتقال ہوا، اور 2004 میں شاہ نورانی صاحب کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد پاکستان میں جو بریلوی مسلک کی سیاست تھی اس میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا تھا۔ اگرچہ کہ پارلیمان میں اس عنوان کے تحت صاحبزادہ فضل کریم صاحب موجود رہتے تھے، انہوں نے بعد میں سنی اتحاد کونسل بھی کے نام سے ایک تنظیم بنائی، لیکن وہ کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکی، اور ان کی وفات کے بعد تو بالکل ہی وہ ختم ہو گئی۔ اگرچہ کہ نام کی حد تک یہ تینوں جماعتیں اس وقت موجود ہیں، لیکن عملاً دیکھا جائے تو سیاسی میدان میں بہت کم ہی ان کی پذیرائی ہے اور نمائندگی موجود ہے۔ جس تیز رفتاری سے اور جس تیزی سے، یعنی کہ ایک بجلی کی تیزی سے تحریک لبیک جو ہے، اگر ہم صرف فی الحال اس کو بریلوی مسلک کے لحاظ سے بھی دیکھیں، جتنی مقبولیت انہوں نے حاصل کی، یہ نہیں ہے دوسری بھی سنی تحریک وغیرہ تھیں، دوسری بھی کچھ چھوٹے گروپس تھے، لیکن جو تیزی سے مقبولیت حاصل کی اور جس انداز سے اس کے پیروکاروں میں پورے پاکستان میں اضافہ ہوا، اس کی کیا وجہ ہے بنیادی طور پہ آپ کے خیال میں؟ کامران خان صاحب، اس کی بنیادی وجہ خادم رضوی صاحب کی اپنی شخصیت ہے، ان کی شخصیت کا وہ کرزمہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ دھڑا دھڑ ان کے ساتھ جڑتے چلے گئے، اور جب خادم رضوی صاحب آئے تو عموماً بریلوی مسلک کے اندر یہ مزاج اور یہ جارحانہ مزاج، اور جس کی جانب آپ نے بھی اشارہ کیا کہ وہ اپنی خطابت کے بلبوتے پر اور اپنا جو مؤثر تقریر وہ کرتے تھے، کیونکہ خادم رضوی صاحب کا بنیادی تعلق مدرسے سے تھا، وہ درس و تدریس سے وابستہ آدمی تھے، ان کو احادیث، قرآن کی آیات اور ان کی تفسیریں اور پھر حالات کے ساتھ ان کو منطبق کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اقبالیات کا ذوق وہ رکھتے تھے۔ میاں محمد بخش جو پنجاب کے اندر بہت پاپولر ہیں اور ان کو عوامی سطح پر بہت زیادہ سنا جاتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ عوام کا جو عوامی سٹائل تھا، عوامی اسلوب تھا خطابت کا، خادم رضوی صاحب اس سے بہت زبردست طریقے سے آشنا تھے۔ وہ گفتگو اس انداز سے کرتے تھے کہ عام آدمی جو تھڑے پر بیٹھا ہوا ہے، ڈھابے پر بیٹھا ہوا ہے، مسجد ممبر محراب میں بیٹھا ہوا ہے، یا اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے تھے۔ اور یہ جو اٹریکشن تھی خادم رضوی صاحب کی، اور پھر ان کی شخصیت کا انداز بھی، اور پھر اپنی گفتگو کو اس طریقے سے لے کر آگے بڑھتے تھے کہ ہر آدمی اس کو اپنی گفتگو سمجھتا تھا، تو یہ سٹائل جو تھا خطابت کا، اس نے انہیں عوام کے اندر بڑی بھرپور پذیرائی دی، اور وہ پذیرائی اس قدر تھی کہ ایسا ناممکن ہوتا ہے کہ 2 سال کی جماعت 175 قومی اسمبلی کی نشستوں پر اپنے بندے کھڑے کر دے، صرف پنجاب کے اندر 364 صوبائی اسمبلی کے لوگ کھڑے کر دے، سندھ کے اندر 68 حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کر دے، اور 2 سال کی جماعت صوبائی اسمبلی کی 2 سیٹیں ایسی جگہوں سے لے لے کہ جہاں ایک طرف MQM کا گڑھ ہے اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، وہاں سے ان کو اتنا بڑا ڈنڈ ڈالے اور وہاں پر اپنی سیٹیں لے لے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بڑا حیران
کرنے والا ان کا وہ ہے. لیکن اس ساری جو صورتحال ہے تو اس سٹیج کے اوپر ہمیں جو شخصیت نظر آتی ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ 2 شخصیات اور بھی تھیں. پیر افضل حق قادری صاحب وہ بڑی ہمیشہ کوشش کرتے رہے پاکستانی سیاست کے اندر بریلوی مکتب کو ایکٹیو کرنے کی, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. آصف اشرف جلالی صاحب ان کے ساتھ شروع میں تھے, بعد میں وہ ان سے الگ ہو گئے. وہ بھی بڑی کوشش کرتے رہے کہ بریلوی سیاست میں کوئی نمایاں کردار ادا کر سکیں, وہ بھی نہیں کر سکے. تو خادم رضوی صاحب کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے اپنی شخصیت اور پھر ان کو جو معذور تھے, معذوری کی حالت میں وہ بڑے ایکٹیو رہے. ہے کہ ویسے تو مذہبی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جیسے ایم ایم اے کے تحت جڑی یا وہ آپس میں ملتی تھیں, یا کہیں نہ کہیں ایک ان کا ایک ملاپ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے سیاسی مختلف سیاست کے ادوار میں. لیکن علامہ خادم حسین رضوی نے اپنی جماعت کو مذہبی دوسری سیاسی جماعتوں سے علیحدہ رکھا, اپنی پہچان علیحدہ رکھی, اور بلکہ ایک فاصلہ رکھا دوسری مذہبی سیاسی جماعتوں سے. اور یقیناً جس انداز سے ان کی مقبولیت ہو رہی تھی, تو یہ تو ایک جو ہم نے 2018 کے الیکشن میں دیکھا, آگے تو یہ ایک دوسری مذہبی سیاسی جماعتوں کے لیے تو ایک بہت بڑا خطرہ تھے. یہ کامران صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے صرف نہ کہ دوسرے مسالک کی مذہبی سیاسی جماعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھا, اپنی مسلک کی جو دیگر سیاسی جماعتیں تھیں ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھا, اور تنے تنہا وہ میدان میں اترے اور انہوں نے بڑی زبردست کامیابیاں حاصل کی. اور کئی حلقوں میں انہوں نے الیکشن جیتا تو نہیں, لیکن دوسرے بندے کو الیکشن ہروانے میں اہم کردار ادا کیا. انہوں نے خود سیٹیں تو حاصل نہیں کی, لیکن باقی جو لوگ الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے ان کو ڈنٹ بڑا زبردست قسم کا ڈالا کہ وہ ان کو یہ پتہ چل گیا کہ خادم رضوی فیکٹر اب متعارف ہو گیا کہ خادم رضوی فیکٹر نے ہمیں الیکشن کے اندر مطلب ہے کہ ہروانے میں رول پلے کیا. بہت بہت شکریہ سبق سید ہمارے ساتھ موجود ہے.